آفس آ چکا ہوں. سیل یہ ہے کہ جو روٹین کے اندر کورٹس کے اندر کیسز لگے ہوئے ہیں ان کی پروسیڈنگ کے لیے جا رہا ہوں. ان کی ویڈیو شوٹ کروں گا, ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا. اور جو آج کا لیگل میسج ہونے والا ہے وہ یہ میسج ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ہمیں سالوں سال گزر گئے ہیں عدالتوں کے اندر اپنے کیسز کے لیے, انصاف کے اصول کے لیے جاتے ہوئے, لیکن ابھی تک انصاف نہیں ملا. تو اس کی مین وجوہات کیا ہیں, کس وجہ سے انہیں سفر کرنا پڑا اور عدالتوں سے انہیں انصاف نہیں ملا, اور اس انصاف کے حصول کے لیے انہیں سالوں سال گزر چکے ہیں. چلیں پھر چلتے ہیں, واپس آتا ہوں, پھر آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ابھی ہم اولڈ کچہری سے نکل رہے ہیں اور اس روڈ کو تو آپ پہچانتے ہوں گے, یہ فاسٹ ولاگ میں بھی تھا. یہ ابھی پھر سے ہم ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہوئے اور یہاں سے روڈ کراس کریں گے. ابھی ہم اب جوڈیشل کمپلیکس, کیا حال ہے جی, ٹھیک ہیں؟ ابھی ہم جوڈیشل کمپلیکس کی طرف رواں دواں ہیں. وہ سامنے ہمارا جوڈیشل کمپلیکس ہے. دوست ہے یہ ابھی جناب بھاگ کے جا رہا ہے, ایک بیل میٹر ہے بڑا ارجنٹ اس کے اندر. تو چونکہ مجھے اور بہت ضروری کام ہے تو میں تو ان میں جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہاں سے آگے سے جوڈیشل کمپلیکس سے ہمارے راستے جدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بھاگ جا تیز بھاگ کے جا, تجھے حساب دینا ہوتا ہے اور تیرا حساب ہونا ہے ابھی. بھاگ ملک بھاگ. میں کورٹ کے باہر پہنچ گیا ہوں, لیکن جناب جو میرے کلائنٹ صاحب ہیں وہ بہت نواب ہیں اور 9 سے پہلے انہوں نے ہر حال میں کورٹ کے باہر پہنچنا تھا اور فرسٹ کال کے اوپر انہوں نے جج صاحب کے پاس پیش ہونا تھا. لیکن وہ جناب نہیں آئے اور میں ان کا ویٹ کر رہا ہوں کہ جناب آ جائیں گے. اور اندر ریڈر صاحب کو ریکویسٹ کر کے آیا ہوں کہ آئیں گے تو مہربانی کر کے ان کے وارنٹس جاری نہیں کرنے اور ان کی حاضری لگا لینی ہے. کہ پری ریسٹ میں ایک دفعہ مچلکا, پھر جب کنفرم ہوتی ہے پھر مچلکا. ٹھیک ہے, اس سے اچھا آپ گرفتاری دیں, ٹھیک ہے, اور ایک ہی دفعہ مچلکا ہوگا ضمانت میں بعد آپ کی بچت ہو جائے گی. اتنا لمبا پروسیس نہیں کرنا پڑے گا. اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ آیا ہے نا کورٹ کے اندر پیش ہونے کے لیے, تو عدالت نے یہ کیا ہے کہ فائل دیکھی میں نے, فائل کے اندر پتہ چلا کہ آلریڈی پروکلیمڈ اوفینڈر اشتہاری ہوا ہے. تو اب قانون کے مطابق پہلے اس کی پری اریسٹ بیل ہوگی اور اس بیل ہونے کے بعد پھر جا کے دوبارہ یہ کورٹ میں پیش ہوگا اور پھر کورٹ اس کے ٹرائل کو چلائے گی. سر آپ جیسے وکیل اگر اس بڑی کچہری میں ہے نا, تو لوگوں کو در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو انگلی پکڑ کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کورٹ ہے, یہ عدالت ہے, یہ جگہ ہے, ورنہ لوگ کچہری سے ڈرتے ہیں. آپ جیسے لوگ اس کچہری میں ہیں تو لوگ کیونکہ وکیل نہیں دیکھتا یہ غریب ہے یا امیر ہے, غریبوں کو بھی رگڑ دیتے ہیں. مگر آپ جیسے وکیل, ہونیسٹ وکیل جب تک اس کچہری میں موجود ہیں, لوگ انشاءاللہ انصاف ملے گا اور آپ لوگوں کی وجہ سے ملے گا, اور ان کو سیدھی راہ پہ لگاتے ہیں. آپ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ فخر بھائی. ابھی ہم نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی دائری برانچ کے اندر احمد علی کی بیل فائل کی ہے اور پھر آگے جس کورٹ میں جائے گی اس کے مطابق آگے پروسیڈنگ کریں گے. کون سی مارکنگ ہے؟ 12:30 تک. اوکے. اب نا مسئلہ یہ بنا کہ ہم نے نا بیل فائل کر دی ہے اور 12:30 بیل کے اندر ٹائم ہے. اس ٹائم پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا جج ہے جو اس معاملے کو ڈیل کرے گا. اب یہ وجہ کیا بنی کہ دوبارہ سے ایک بندے کو بیل گرانٹ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے باوجود دوبارہ بیل لگانی پڑی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ٹرائل سٹارٹ ہوا اس کیس کا تو ملزم نے کورٹ میں آنا چھوڑ دیا. وہ آتا رہا لیکن اس کی حاضری کورٹ کے اندر مارک نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے کورٹ نے اس کو پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کر دیا. اور جب کبھی بھی کوئی پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کورٹ کو ہر حال میں دوبارہ سے جس ٹائم پہ ٹرائل میں پیش ہونا ہوتا ہے
تو پہلے بیفور اریسٹ بیل کرائی جاتی ہے اور پھر جا کے کوئی شخص پیش ہو سکتا ہے، تو اس کے بغیر پیش نہیں ہو سکتے. تو جو اس لیے پھر ابھی ہم نے بیل لگائی ہے، بعد میں جج صاحب کے پاس جا کے اس کیس کو بحال کروائیں گے. تب تک ابھی ایک اور کیس ہے، اس کے اندر جا رہے ہیں اور اس کے اندر جو پروسیڈنگ کرنی ہے وہ کرتے ہیں. ابھی ایک اور کیس ہے، اس کے اندر ہم آئے ہیں اور کورٹ ٹائم ختم ہونے میں تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے. تھوڑی دیر میں جج صاحب آتے ہیں، پھر آپ کو اس کیس کے بارے میں ڈیٹیل بتاتا ہوں. اس میں آپ نادرہ کی زیادتی چیک کریں گے، نادرہ نے زیادتی کس طرح کی ہے کیس کے اندر. یہ نا ابھی کیس کے اندر سے پروسیڈنگ کر کے آئے ہیں، جج صاحب کے پاس پیش ہو کے آئے ہیں. اب کیس یہ ہے کہ پارٹیشن کا ایک کیس میں نے فائل کیا ہوا ہے مدعیہ کی طرف سے. اس کے ساتھ زیادتی یہ کی کہ اس کے والد صاحب کے نام پہ کافی ایسٹس تھے اور وہ فوت ہو گئے. اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ سارے ایسٹس جتنی بھی پراپرٹیز تھی وہ رینٹ پہ لگا دی، اس کا کرایہ بھی خود کھا رہے ہیں اور بہن کو اپنے گھر سے بے گھر کر دیا ہے. وہ پہلے اپنے نیبرز جو پرانے تعلق والے لوگ تھے ان کے گھر میں رہتی رہی ہے اور فائنلی ان کے گھر پہ بھی ایشو رہا تو وہاں سے بھی اسے نکال دیا گیا. وہ بیچاری در بدر جو ہے نا اس ساری معاملات کے اندر پھر رہی تھی. اب ہوا یہ کہ جس ٹائم پہ وہ اس گھر میں رہتی تھی تو انہوں نے اپنے والد کا نادرہ کے اندر جا کے سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوایا. ہمارے یہاں پہلے یہ ہوتا تھا کورٹس کے اندر کہ لیگل پروسیس سکسیشن سرٹیفکیٹ کا یہ ہوتا تھا کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کورٹ سے ہی بن جاتا تھا اور اس کا ریکارڈ ہمیشہ کورٹس کے اندر ہوتا تھا. جب دل کرے اس کی ضرورت پڑتی تھی تو اس کی کاپی نکلوا لی جاتی تھی. اب یہ ہوا کہ نادرہ کو یہ حوالے کر دیا گیا معاملہ کہ اگر کسی بندے نے سکسیشن بنوانا ہے تو وہ نادرہ سے جا کے سکسیشن بنوائے گا. اس کے بھائی اور جتنے بھی وارثان اور تھے اس لڑکی کو بھی لے کے نادرہ گئے. نادرہ سے انہوں نے سکسیشن بنایا اور سکسیشن کے اندر انہوں نے تمام تر پراپرٹیز کی ڈیٹیل دی. اب مدعیہ کے پاس چونکہ تمام پراپرٹیز کی ڈیٹیل نہیں ہے اور اس کیس کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ وہ کاپیز ہمیں ملیں تب جا کے ہم پراپر ساری جائیداد کی تقسیم کا کیس کے اندر فیصلہ کروا سکتے ہیں. تو نادرہ ریکارڈ نہیں دے رہا، وہ خود گئی ہے اس کی کاپی لینے کے لیے اور نادرہ اسے سکسیشن کا کوئی ریکارڈ نہیں دے رہا، اس کی کوئی کاپی نہیں دے رہا. بعد میں اس طرح ہوا کورٹ کے اندر ہم نے اپلیکیشن دی کہ نادرہ کو کہیں کہ نادرہ کو یہ آرڈر کیا جائے کہ وہ ریکارڈ دے اس سکسیشن سرٹیفکیٹ کا. تو نادرہ ابھی تک سکسیشن سرٹیفکیٹ کا ریکارڈ نہیں دے رہا. لاسٹ ٹائم اس کا جو نمائندہ تھا وہ ملا، اسے ڈیٹیل بتائی کہ یہ معاملہ ہے اور اس سکسیشن سرٹیفکیٹ کی تم نے ڈیٹیل بتانی ہے. تو نادرہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ آ ہی نہیں رہا، جو ہم سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے. آپ یا تو اس کی کوئی کاپی پرووائڈ کریں گے تب جا کے ہم نکالیں گے. تو آپ مجھے بتائیں ان حالات میں کیا کریں. اب جج صاحب کو دوبارہ ریکویسٹ کر کے آئے ہیں کہ سر یہ ساری صورتحال ہے اس کیس کے اندر، تو اس کے مطابق کچھ کریں. تو جج صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کیس میں ان کا وارنٹ نکالتا ہوں اور انشاءاللہ دیکھنا نیکسٹ ڈیٹ تک ریکارڈ لے کے وہ آ جائیں گے. تو ابھی 4 سے 5 ڈیٹ سے اس معاملے پہ ہو چکی ہیں. تو یہ ہمارے ملک کے اندر نادرہ کا رول ہے جو پیسے بھی لیتا ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے جاری کرنے کے 20,000 اور اس کے باوجود یہ سارا معاملہ ہے. ابھی جو ہے نا کورٹ کے اندر سے پروسیڈنگ کر کے تو باہر آئے ہوں. جو انٹرم بیل ہوتی ہے جسے کچی ضمانت کہتے ہیں وہ ہو گئی ہے، کورٹ نے الاؤ کر لی ہے. اور اب نیکسٹ ڈیٹ جو اس کے اندر ڈلی ہے وہ ٹرائل سے پہلے کی ایک ڈیٹ ڈلی ہے 15 تاریخ تیسرے مہینے کی. اب اس ڈیٹ کے اوپر اس سے پہلے سے پھر سے جسے مچلقہ کہتے ہیں شورٹی وہ دینی ہوگی. وہ شورٹی دینے کے بعد پھر ہم جو اپنی مین ٹرائل کورٹ ہے اس ٹرائل کورٹ کے اندر جا کے اور وہاں پہ پھر پروسیڈنگ کریں گے. اس کے جو نان ویلیبل وارنٹ اور جو پی او ہوا ہے اس کو منسوخ کرائیں گے. منسوخ کرا کے پھر اس کا ٹرائل چلے گا. تو اگر کسی کا بھی کیس کرمنل چل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی حاضری نہیں لگاتا تو یہ سرکمسٹانسز اسے فیس کرنے پڑتے ہیں اور پھر سے اپنے کیس کے اندر بیل کرانی پڑ جاتی ہے اگر آپ حاضری نہیں لگاتے. تو اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کا کیس چل رہا ہے تو آپ بھی اوائڈ کریں اپنی غیر حاضری سے. اور اگر آپ غیر حاضر ہوتے ہیں تو ہر حال میں اپنے وکیل کے ذریعے اس کیس کے اندر غیر حاضری کی درخواست دیں. سین یہ ہے کہ ابھی جا رہا ہوں میں واپس آفس کی طرف، وہاں بیٹھتا ہوں پھر آپ کو جو آج کا مین اویئرنیس کا میسیج ہے اور اس ڈیٹیل کو لے کے معاملہ آپ کو بتانا ہے کہ کیوں لوگوں کو ہمارے معاشرے میں سفر کرنا پڑتا ہے. اتنے سال انہیں عدالتوں میں گزر جاتے ہیں کیسز کے اندر، تو اس کی کیا ریزن ہے. تو آفس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں.
ہاں جی فائنلی آفس پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے, جو آپ سے بات ہوئی تھی, جو آپ کو میسج کنوے کرنا تھا, وہ معاملہ یہ ہے کہ کیوں لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اتنے سال کیسز کے اندر لگ جاتے ہیں اور پھر بھی انہیں انصاف نہیں مل پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنا کیس فائل کرتے ہیں تو وہ عین قانون کے مطابق نہیں ہوتا. جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے حل میں کیس فائل نہیں کیا جاتا. وہ ایسے لائر سے جا کے ملتے ہیں جو انہیں جا کے اپنا صرف مسئلہ بتاتے ہیں, اور لائرز نہیں دیکھتے کہ جو معقول اس مسئلے کا حل بن رہا ہے, جو پرپوزیشن ہے اس کے مطابق کون سا کیس فائل کرنا چاہیے, اور وہ ایک ایسا کیس فائل کر دیتے ہیں جس سے ان کے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو سالہ سال وہ اس کیس کے اندر سفر کرتے رہتے ہیں, اس کیس کو فیس کرتے ہیں, اور پھر آخر پہ جا کے جب رزلٹ نکلتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ انصاف نہیں ملا. جبکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیس غلط فائل کیا ہوتا ہے. اگر وہی کیس عین قانون کے مطابق ان کی پرپوزیشن کے حل کے مطابق وہ کیس فائل کیا گیا ہوتا تو پھر ان کو انصاف ملتا. اگر آپ کو بھی کسی بھی مسئلے کے اندر پولیس اسٹیشن یا کورٹس کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے اندر آپ نے ایک اچھے سے لائر سے بیٹھ کے تسلی سے پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے, کس قسم کا آپ کیس فائل کریں گے, اور اس کے اندر جو ہماری خاص طور پہ کیس کی پریئر ہوگی اس کے اندر آپ کیا فائدہ دلوا رہے ہیں, آخر پہ کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. اور ایون کہ جب آپ اس کونسل کو, ان وکیل صاحب کو انگیج کرتے ہیں تو اس کیس کے آپ نے جب ڈرافٹنگ دیکھنی ہے, جو کیس تیار ہوگا تو اس کے اندر بھی آپ نے احتیاط کر کے پڑھنا ہے کہ اس کی پریئر میں کیا لکھا گیا ہے. تو اگر سب کچھ عین آپ کے مسئلے کے مطابق لکھا گیا ہوا اور جو عدالت سے استدعا کی ہوئی وہ بھی آپ کا حل ہوا تو تب جا کے آپ نے اس کیس کو چلانا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو بھی سالوں سال لگ جائیں گے اپنے کورٹ کے اندر جا کے کیس کا فیصلہ کراتے ہوئے, اور آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.